بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ کہ ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پریشان ہو تو وہ یہ عمل کرے، یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اس کی پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ وہ پریشانی جو بھی ہو، رزق کے بارے میں پریشان ہو، مال کے بارے میں پریشان ہو، دولت کے بارے میں پریشان ہو، صحت کے بارے میں پریشانی ہو، کوئی تجارت کے بارے میں پریشانی ہو، گھر میں پریشانی ہو، بیوی پریشان ہو خاوند کی وجہ سے، خاوند پریشان ہو بیوی کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اور دشمن کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی کہاں بھی ہو، سفر میں ہو وہاں پریشان ہو، گھر میں ہو وہاں پریشان ہو، کسی بھی حال میں ہو، جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کوئی بھی پریشانی اس کو لاحق ہو تو اس کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس عمل کے برکت سے اس کو اس پریشانی سے نکال لیں گے، اور وہ پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، کیونکہ پریشانی اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے اٹھانے والی ذات بھی صرف اللہ ہے۔ تمام کائنات اکٹھا ہو جائے، کسی کو عزت نہیں دے سکتے، ذلت نہیں دے سکتے۔ اللہ جل شانہ جیسے قرآن شریف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جس کو چاہتا ہوں میں ہنساتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں رلاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس کو ذلت دیتا ہوں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا رزق وسیع کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تو رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو یہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے بھی حالات کا مالک بھی اللہ ہے، اور حالات کو لانے والے بھی اللہ ہے، اور حالات کو لے جانے والے بھی اللہ ہے۔ تو اسی طرح ہم اس عمل کو کریں، اور یہ دعا بتائیں گے، اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام کے تمام حالات درست فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو، اس سے چاہیے کہ اذان کے وقت کا انتظار کرے۔ یہ عمل اذان کے وقت کا ہے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد جیسے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ باقی جو اذان جس طرح الفاظ سنتے ہو اس طرح اس کا جواب دو۔ تو اذان کے جواب دینے کے بعد اور اذان کا جو دعا ہے مشہور اس کو پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا، یہ جو پہلے اذان ہے، اذان غور سے سنیں اور اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد اذان کے جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد وہ دعا کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہ اذان کا جو دعا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد اپنے حاجت رکھ کے یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوۃ الصادقۃ المستجاب لها دعوۃ الحق وکلمۃ التقوى وحینا علیہا وامتنا علیہا وبعثنا علیہا وجعلنا من خیار اہلہا واحیینا وامواتنا۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا لکھ کے آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا، اس کو اپنے پاس لکھ کے یا اس کو یاد کریں، یا اس کو موبائل میں دیکھ کر یعنی اس کے بعد اپنی حاجت اللہ جل شانہ، اپنی پریشانی اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ کے ترتیب آپ لوگوں نے سن لیا، ایک بار پھر سن لے، اذان کا جواب دے دے، یعنی جو ضرورت ہو، حدیث میں آتا ہے پریشانی ہو تو اس کو چاہیے کہ انتظار کرے اذان کی، اذان کا جواب دے دے، پھر اس کے بعد اذان کا جو مشہور دعا ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ جو دعا بتائی ہے یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اپنے حاجت ضرورت پریشانی اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ وہ حاجت و ضرورت اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور اس عمل کو خود بھی کرے اور اس طرح شیئر بھی کرے، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کو اوپر پریشانی ہو تو اس کو یہ عمل ضرور بتائے تاکہ سب کی پریشانی حل ہو جائے، اور سارے کے سارے
ذرات پریشانی سے نکل جائے اور اس کی زندگی میں اللہ جل شانہ خوشی عطا فرمائے، اور وہ گھر کے بارے میں پریشان ہو، بیوی کے، بچوں کے بارے میں، تجارت کے، مال دولت کے بارے میں پریشان ہو، تو ہر آدمی اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی مرد بھی اس کو کرے اور آگے شیئر کرے، سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔